Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, today we are going to discuss an important subject, Islamic jurisprudence, and this is the first paper of part first students of 3 years program. یہ جو آپ کا اسلامک جورسپروڈنس کا پیپر ہے یہ 3 ایئرس پروگرام والوں کے لیے اس کا یہ پہلا پیپر ہے اسلامک جورسپروڈنس. اور آج اس سبجیکٹ کا جو ٹاپک ہمارے پاس ہے وہ ٹاپک ہے قرآن ایز اے سورس آف اسلامک لا. تو we will discuss about Quran as a basic source of Islamic law کہ کس طرح سے قرآن جو ہے وہ ہماری اسلامک لا کا بیسک سورس ہے، ذریعہ ہے. تو آپ اس کو تھوڑا سا توجہ دیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا. ویری امپورٹنٹ ٹاپک کہ ہم نے جو اسلامک جورسپروڈنس ہے جسے محمدن لا بھی کہا جاتا ہے، محمدن جورسپروڈنس بھی کہا جاتا ہے، تو اس محمدن جورسپروڈنس یا اسلامک جورسپروڈنس میں جہاں یعنی قرآن، سنہ اور اجماع، اجتہاد، تقلید اور استحسان اور دیگر اس طرح سے جو کوئسچنز اس کے بنتے ہیں، تو لیکن آج ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ قرآن از اے بیسک سورس آف اسلامک لا. تو یہ کیوں ہے؟ اسلامک لا کا بیسک سورس قرآن کیوں ہے؟ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں، پھر اس کے بعد ہم ریڈنگ کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم ایلیبوریٹ بھی کریں گے، اس کو ایلسٹریٹ کریں گے اور انٹرپریٹیشن ساتھ ساتھ ہوگی، ایکسپلینیشن بھی ہوگی. تو چونکہ اسلامک جو قوانین ہیں، اسلام کے جو قوانین ہیں ان کی بیسک جو چیزیں ہیں وہ قرآن پاک میں موجود ہیں. کچھ چیزیں جو ہے حدود کی صورت میں موجود ہیں، کچھ احکامات کی صورت میں موجود ہیں، اور عقائد کے حوالے سے ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے حوالے سے ہے، پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کے حوالے سے ہے، اور اسی طرح سے احکامات ہیں اور ناسخ منسوخ ہے، ساری چیزیں ہیں. تو چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے انسان کو بنانے والا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر شخص کو میں اللہ کی صفت پر پیدا کرتا ہوں، یعنی بنیادی جو صفت ہے انسان کی وہ اللہ تعالیٰ کی فطرت پہ ہے، اور آگے پھر وہ جس گھر میں انسان پیدا ہوتا ہے اور جو وہ پرورش پاتا ہے، جس ماحول میں ہوتا ہے، تو وہ ماحول اس پر اثر کرتا ہے. کوئی مثال کے طور پہ کوئی کرسچین گھرانے میں پیدا ہوا تو ظاہر ہے اس کی جو برنگنگ ہوئی، اپ برنگنگ ہوئی، اس کی جو پرورش ہو رہی ہے وہ اسے اس وے سے ملتی ہے کہ کس طرح سے اس نے تثلیث کے نظام پہ چلنا ہے اور کس طریقے سے ان کی عبادات وغیرہ ہیں. اسی طرح سے کوئی یہودی گھرانے میں جو ہے اگر پیدا ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی ان کی جو پرورش ہے وہ یہودیزم پہ ہوتی ہے اور جوئشزم پہ ہوتی ہے. اور اسی طرح سے جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو یقیناً وہ اس جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو اس کا جو ہے وہ اپ برنگنگ جو ہے وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہوتی ہے. جو ہندو ہیں، ہندو گھرانے میں جیسے کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو سکھ ہیں، پارسی ہیں، دوسرے لوگ ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو اسلام، جب ہم اسلام میں داخل ہو گئے ہیں تو پھر ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے عقائد اور احکامات اور پنشمنٹس ان کو ہم فالو کریں، تو پھر ہم جو ہے وہ مسلمان جو ہے کہلا سکتے ہیں ہم. اور اگر جو ہے ہم اس پر عمل نہیں کرتے، ہم نام کے مسلمان تو ہو گئے لیکن پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ بھئی پھر ہمارے لیے کیا پنشمنٹس ہیں، کیا وجوہات ہیں. تو آج بہرحال
ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ کیا ہے، ایک بیسک سورس آف اسلامک لا ہے، اور اس کی ہم ریڈنگ کرتے ہیں، اس کے انٹروڈکشن کی طرف چلتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم آہستہ آہستہ اس کو آگے جو ہے وہ الیبوریٹ کرتے رہیں گے۔ قرآن پاک میں ہے او ye who believe obey Allah and obey the messenger، یعنی اب وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں انہیں کیا چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کریں۔ کیوں؟ کیونکہ دا قرآن از دا ریویلڈ بک آف گاڈ، دا بیسک سورس آف اسلامک لا از ڈیوائن ریولیوشن. This has been given to us by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in two forms. One is the direct words of God, the Quran. Other is indirect words of God, the Sunnah. These two forms of revelation are called roots of Islamic law. It is the only book of God which has not been distorted as he himself undertook its safety. اب چونکہ قرآن پاک جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور آپ کو پتہ ہے تقریباً جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، اور اس طرح سے یہ کمپلیٹ ہوا. اور اسی طرح سے قرآن پاک میں ہے کہ وَإِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس قرآن کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس جو ہے کلام الہی کو اتارنے والا ہے، اور اللہ ہی اس کا جو ہے محافظ ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو عام طور پہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن پاک کی جو آیات تھیں یا صورتیں تھیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو ہے وہ لے کے آتے رہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی آیات یا وہی جو سورہ ہے وہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جو ہے وہ لکھوا دیتے تھے. آپ انہیں زبانی یاد بھی کروا دیتے تھے کہ فرشتہ جبرائیل یہ حکم لے کر آیا ہے، یہ آیات لے کر آیا، یہ ورسز لے کے آیا ہے، یہ سورہ لے کے آیا ہے. تو اب ایک تو وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی جو ڈائریکٹ کلام بھیجا ہے یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اور وہی الفاظ اسی طریقے سے جو لکھوا دیا گیا ہے تو یہ قرآن کہلاتا ہے. اور دوسرا پھر جو اس نے بتایا کہ انڈائریکٹ، اب انڈائریکٹ میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جو ہمیں بتاتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے عمل کرنا ان پر ضروری ہے، لیکن وہ کیا کہلاتا ہے، وہ سنت کہلاتی ہے. جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک میں ہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میرا نبی اس وقت تک جو ہے بات نہیں کرتا جب تک کہ ان پر وحی نازل نہ ہو جائے. تو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی جو ہے جو وہ انڈائریکٹ ہیں، جو انہیں عام طور پہ جو ہے خواب کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ دل میں خیال بھی ڈال دیتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے یہ انڈائریکٹ یعنی جو پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا یہ سنت کی صورت میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے قرآن از derived from the Arabic word qurra which means to read. اب اسی طرح سے اس کے میننگز بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کے معنی بھی کیا ہے، to read, to recite. So read the Quran which is easy for you. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن تمہارے لیے آسان ہے، اس کی تلاوت کیا کرو. اور اس کے جو قرآن کے معنی جو ہے وہ عربی کا جو لفظ ہے قرآ اس سے لیے گئے ہیں، اور اس کے معنی کیا ہیں، ٹو ریڈ یعنی پڑھنا، اور اسی طرح سے ریسائٹ یعنی تلاوت کرنا، کہ وہ اسی طرح سے میننگز میں آتے ہیں. اور
پھر اس کے اگر ہم لیگل میننگز دیکھ لیں تو قرآن از دا ورڈ آف اللہ، کہ قرآن یقیناً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس لیے. اور قرآن از اے ڈیوائن ریویلیشن آن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن از دا اوریجنل نیریشن آف اللہ، یعنی جو وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی رہی اور آپ اسے صحابہ کرام تک وہ پہنچاتے رہے، آپ انہیں لکھواتے رہے، یاد کرواتے رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ جو ہے یہ کلام ہے، الفاظ ہیں، یعنی اوریجنل نیریشن آف اللہ ہے. تو اسی طرح سے اگر ہم قرآن پاک کو ڈیفائن کرتے ہیں تو جو بزداوی ہے وہ کہتے ہیں دا قرآن از دا بک ریویل ٹو دا میسنجر آف اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز ریٹن ان دا مصاحف اینڈ ٹرانسمیٹڈ ٹو اس فرام ہز تھرو این اتھینٹک کنٹینیوس نیریشن وداؤٹ ڈاؤٹ. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو بھی آیات اترتی رہیں اور فرشتہ جبرائیل کے ذریعے جو وحی آتی رہی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں وہ جو ہے ہم تک پہنچائی ہیں، اپنی جو ہے نا انہوں نے لکھوائی ہیں، پہنچائی ہیں، اور یہ متواتر جو ہے کنٹینیوس یعنی تواتر کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہا. تو اس کو ہم اس طرح سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے قرآن از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یعنی کیا ہے؟ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. قرآن کیا ہے؟ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یعنی زندگی گزارنے کے طور طریقے جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہیں، وہ بیان کیے گئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنی جو ہے زندگی گزارنی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں اس میں ہمسایوں کے حقوق ہیں، اس میں جو ہے نا جی جو سفر کرنے والے مسافر ہیں ان کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے ہیں، والدین کے حقوق ہیں، زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط ہیں، عقائد کے حوالے سے بات ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے ہے، نماز کے حوالے سے ہے. تو یعنی کہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کی بیسک چیزیں ساری کی ساری جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہیں. اور کچھ جو ہے چیزیں جو مبہم اگر تھیں تو ان کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. جیسے نماز کے بارے میں ہے، اب نماز کی اوقات یعنی 5 نمازوں کی بات تو ہے، لیکن ان کی جو تفصیل ہے وہ کیا ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے کہ ہم نے کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں اور کس طرح سے پڑھنی ہیں. تو اسی طرح سے یعنی بہت سارے معاملات جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ہمیں ایکسپلین کر کے بتا دیے ہیں. اور اسی طرح سے جو اسلامک ڈکشنری ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو قرآن از اے ڈیوائن ریویلیشن آن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن از دا اوریجنل نیریشن آف اللہ. تو اس میں بھی یہی ہے، جو اسلامک ڈکشنری ہے اس میں بھی یہی ہے کہ بھائی یہ وہ کتاب ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ نازل ہوئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے جو اوریجنل جو ہے کلام ہے، یہ قرآن جو ہے وہ اوریجنل کلام ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اگر ہم قرآنک ٹرم میں دیکھتے ہیں تو دا ٹرم قرآن از یوزڈ انٹو 2 meanings ایز participle to read، یعنی ایز این آبجیکٹ a thing which is read، اور ایک ایسی چیز جس کی تلاوت کی جائے، یعنی ہم نے جیسے کتابی صورت میں ہم اس کی تلاوت جیسے کرتے ہیں. اور اسی طرح سے دا فرسٹ ریولیوشن کمز ٹو دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم when he was 40 years of age، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 40 سال تھی. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جو ہے وہ ہمیں یعنی اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جو پیغام پہنچایا، اور پھر اس وقت آپ کی جو ایج مبارک تھی وہ جو ہے 40 سال تھی، اور کیا اس میں اس وقت جو ہے سورۃ علق کی جو ورسز آئی تھیں اور آپ پر جو نازل ہوئی تھیں وہ کیا تھیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سورۃ جو ہے العلق یعنی اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو یعنی ریڈ ان دا نیم آف دائی لارڈ، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے، who create the man from a clot، یعنی جو خون کا قطرہ جو لوتھڑا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے اس سے پیدا کیا ہے، اور یقین یعنی کہ ایک نطفے سے تو پیدا کر دیا، اور پھر جو پروسیس ہے انسان کا، اور یہ جو آیات آئی تھیں اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرا، تو یہ اسی لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ پہلی جو سورت جو مطلب آیات نازل ہوئی ہیں تو وہ کیا تھیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل ہوئی وہ سورۃ العلق کی یہی جو ہے وہ ابتدائی جو آیات تھیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں کیا کہا کہ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے۔ اب ہمیں ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم جو کام بھی کریں، ہم اچھا کام کریں، ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پڑھیں، اور پڑھنا جیسے ہے نا کہ علم حاصل کرنا مرد اور عورت پر فرض ہے، تو ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم علم حاصل کریں، ہم پڑھیں۔ اور یعنی 5 جو ہے جو آیات تھیں سورۃ العلق کی وہ نازل ہوئی تھیں پہلی دفعہ۔ اور اچھا قرآن پاک کے اگر ہم پھر نیمز کی طرف آ جائیں، یعنی قرآن پاک کا جو جیسے ہم کہتے ہیں قرآن حکیم، قرآن مجید، تو اس طرح سے اس کے اور بھی بہت سارے تقریباً کوئی 55 نام ہیں، لیکن زیادہ جو ان 55 ناموں میں مشہور جو نام ہے وہ کیا ہے؟ الکتاب، الفرقان، النور، المبین، الہادد۔ تو یہ جو ہے قرآن پاک کے جو 5 نام مزید جو مشہور ہیں وہ مطلب ہے کہ میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اور قرآن پاک کی کمپلیشن آف قرآن کی اگر ہم بات کریں، دا ہولی قرآن واز compiled in written form during the lifetime of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں ہی قرآن اپنی شکل میں موجود تھا، یعنی کتابی شکل میں اس وقت بھی قائم ہو گیا تھا۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ آیات مبارک پتھروں پر بھی لکھواتے، آپ پتوں پر بھی لکھواتے، آپ مطلب کچھ کاغذوں پر بھی جیسے لکھا جاتا، تو مطلب ہے کہ مختلف اس طرح سے، تو یعنی اور اس کی جو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی توجیہ بھی بیان کی ہے کہ واقعی قرآن پاک جو ہے وہ ایک کتابی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے دور میں ہی مکمل ہو گیا تھا۔ جس طرح سے قرآن پاک میں ہے وی آر رسپانسبل فار اٹس کمپلیشن، تو ہم ہی ہیں اس کے جو ہے نا جی کمپلیشن کے ہم رسپانسبل ہیں۔ اور اس طرح سے اونلی دا کلین شوڈ ٹچ اٹ، کہ جو پاکیزہ لوگ ہیں جب تم مطہر ہو تو جب اس حالت میں ہو، جب پاکیزہ حالت میں ہو تو قرآن پاک کو اس وقت چھونا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو لا یمسہ الا المطہرون، یعنی جب تم اس وقت اسے چھو سکتے ہو جب تم مطہر ہو تو پاک ہو تم لوگ، تو اس کا مطلب واضح ہے۔ اب اگر کوئی بک ہمارے پاس ہے تو ہم ڈیفینیٹلی اگر اس کو ہم ٹچ کرتے ہیں تو ٹچ تو اسے ہی کیا جاتا ہے نا جو مطلب ایک شیپ میں ایک چیز موجود ہے۔ اگر کوئی چیز شیپ میں موجود ہی نہیں ہے، آج ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک جس طرح سے ہے، وہ تو جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے اس کو
کتابی صورت میں جس طرح سے مزید اس کے نسخہ جات ترتیب دیے، تو یہ اس لیے انہیں جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع القرآن بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ سے اس کو جیسے مرتب کروایا۔ تو لیکن یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے دور میں ہی یہ مکمل ہو گیا تھا کتابی صورت میں۔ اور اگر ہم اس کے قرآن پاک کے فیچرز دیکھیں، میں اس لیے وائٹ بورڈ پہ ساتھ ساتھ لکھ نہیں رہا ہوں، آپ کی توجہ ہٹ نہ جائے، تو آپ اسی لیے آپ لیکچر جو ہے وہ سنتے رہیں تواتر کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے جو کیا ہے سیلنٹ فیچرز اگر قرآن کے دیکھیں تو یہ ایک تو کیا ہے، ان لمیٹڈ ہے، یعنی لامحدود ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یاد یہ ازل سے ابد تک اس میں تمام علوم موجود ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا نا کہ اور غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، مگر ہم نے اس کی چابیاں قرآن میں رکھ دی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے جتنے بھی یعنی علوم مطلب آنے ہیں تا قیامت، سائنس جتنا بھی ترقی کرتی کر جائے، لیکن وہ چیزیں آلریڈی قرآن پاک میں موجود ہیں۔ صرف اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں کہ جناب قرآن پاک ہمیں کہہ کیا رہا ہے، قرآن پاک ہمیں کہہ کیا رہا ہے، تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم جو ہے نا جی کس طرح سے جو ہے نا یہ علم جان سکتے ہیں جو ابھی ہمارے اوپر جو ہے وہ عیاں بھی نہیں ہوا، آشکار بھی نہیں ہوا، اور ہم اس کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ بھئی جو غیر مسلم ہیں، نان مسلمز ہیں، وہ اسی قرآن کی اسٹڈی کر کے وہ ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ جو کافی ساری ایجادات جو ہے وہ قرآن پاک سے انہوں نے اخذ کر کے انہوں نے کی ہیں۔ تو یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم مسلمان ہو کے جو ہم قرآن کو زیادہ ہم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا ورثہ ہے۔ جیسے ہے نا کہ العلماء وارث الانبیاء، تو ہم انبیاء علماء جو ہے وہ کیا ہے، یعنی انبیاء کے وارث ہیں۔ تو اب وہی علم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، ہم اگر اسے پڑھیں تو ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایبسلیوٹ فارم میں ہے یہ، ٹھیک ہے، جو کمپلیٹ فارم میں ہے، پرفیکشن میں ہے یہ، اور یہ پھر انکنڈیشنل ہے، اور اسی طرح سے ڈائنامک ہے، یعنی انسان جب اس کو پڑھتا ہے تو پھر پڑھتا ہی جاتا ہے۔ اسی طرح وجہ سے قرآن جو ہے، قرآن اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کلام، یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور کتابیں بھی موجود ہیں لیکن قرآن جو ہے وہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے آرگینک ہے، اور پھر اس میں ڈیوٹی آف پروٹیکشن ہے کہ بھی اس کی حفاظت جو ہے نا وہ کیسے ہے۔ اور آرگینک ہے مطلب اس کے پارٹس موجود ہیں اس کے قرآن پاک کے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی اس کے 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، پھر اسی طرح سے جو ہے نا جی جو ہے نا 9696 جو ہے نا اس کی آیات ہیں۔ اس طرح سے پیش زبر زیر کے بارے میں سب کچھ معلومات موجود ہیں۔ اور پھر جو ہے تو جو ہے قرآن پاک کی پروٹیکشن کی ذمہ داری وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے پہلے بھی آپ کو بیان کر گیا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ نا یہ لا ریب کتاب ہے، ٹھیک ہے نا جی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، شک کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ اور جتنی کتابیں بھی آئیں، صحائف آئے، کتابیں آئیں، الہامی کتابیں، وہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ساری کی ساری جو ہے وہ چینج ہو گئیں، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے، یہ وہ واحد کلام الہی ہے، کیونکہ تا قیامت اسلام نے رہنا ہے، اور یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، یہ تبدیل جو ہے نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ اب قرآن ایز اے پرائمری سورس آف اسلامک لا، جو ہم نے اس ٹاپک کو
جو ہے ڈسکس کرنا تھا. ابھی ہم یہ انٹروڈکشن اور یہ ساری چیزیں جس طرح سے آپ کو بتائی ہیں اس کا مین مقصد یہ تھا کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ قرآن کی جو پرفیکشن ہے اس کی کیوں ہے. تو وہ پرفیکشن کے بارے میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا کچھ یہ سلسلہ جیسے کمپلیٹ ہے اور تو کوئی اس وجہ سے اس میں فرق نہیں آ سکتا. تو اسی وجہ سے یہ قرآن جو ہے یہ پرائمری سورس بیسک سورس آف اسلامک لا ہے. دا انٹائر امہ agreed that the Quran is a primary source for the ahkams of Allah. Considering the Quran as a primary source means that all the other sources are secondary to it. Even their legal validity and justification as source is derived from Quran. قرآن سے جیسے پہلے بھی میں نے آیت پڑھی ہے کہ یہ اس کی جسٹیفیکیشن اس کی ویلیڈیٹی جو لیگل ویلیڈیٹی ہے اللہ تعالیٰ نے خود جیسے فرما دیا ہے کہ وَإِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ بھئی ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو پوری امہ کا اسی وجہ سے متفق ہے, پوری امہ اتفاق ہے اس چیز پر کہ قرآن جو ہے یہ پرائمری سورس ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا, اور اسی وجہ سے اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ جو ہے قرآن یہ بیسک سورس ہے, پرائمری سورس ہے, اور باقی جتنے بھی سورس ہیں وہ سیکنڈری ہیں. یعنی حدیث کا نمبر بھی جو ہے وہ قرآن پاک کے بعد آتا ہے. تو یہ ضرور ہے کہ جو قرآن ہے اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لکھوایا ہے. اور ایک دفعہ جو ہے جیسے حدیث کے بارے میں ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کچھ فرماتے ہیں کیا ہم لکھ لیا کریں؟ تو وہ صحابہ ایسے تھے جو ماشاءاللہ ان کی جو ہے رائٹنگ بھی بڑی اچھی تھی اور ان کے حافظے بھی, ان کی میموری بھی بڑی شارپ تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کیونکہ آپ نے کچھ صحابہ کو روک دیا تھا کہ بھی تم نہیں لکھنا سوائے قرآن کے. لیکن ان خاص صحابہ کو جس میں جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر ہے, حضرت جو ہے عبداللہ بن عمر ہے اور دوسرے اس طرح سے صحابہ ہیں, تو انہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں لکھ لیا کرو. تو فرمانے لگے کہ ہم اس لیے نہیں لکھتے تھے کہ آپ کبھی کس مزاج میں ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں محمد جس حالت میں بھی ہوں مجھ محمد کی زبان سے حق سچ ہی نکلتا ہے. تو یہ پھر مطلب ہے کہ وہ صحابہ پھر احادیث مبارکہ بھی لکھتے تھے اور انہیں پتہ تھا کہ یہ ہم قرآنی آیات لکھ رہے ہیں اور یہ فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کی صورت میں ہم لکھ رہے ہیں. اور قرآن پاک میں اس طرح سے ایک ریفرنس آتا ہے اور اس کا جو پرائمری سورس کے والے سے ہے دا حکم بلانگس ٹو اللہ الون, کہ یعنی حکم جو ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے, اللہ ہی کے لیے ہے, اللہ کی طرف سے ہی ہے جو حکم ہے. سورۃ اخلاص میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو مطلب ہے کہ کنسیپٹ آف ساورینٹی ہے, جو سورۃ اخلاص میں جو ہے نا جس طرح سے آپ دیکھیں تو سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کیا فرمایا ہے. اب دیکھیں دو مین مطلب یہ ہے کہ چیزیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. یعنی ویسے تو ہم دیکھیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ یعنی ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ اس سے مطلب ہے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے, اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے, برابری والا نہیں ہے. تو اس میں اگر لیکن دو جو چیزیں اہم ہیں وہ ایک چیز کیا ہے الاحد, کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے دا انڈیویجول ون اینڈ اونلی, صرف اور صرف ایک ہے, ٹھیک ہے نا جی. وحدانیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. پھر اسی طرح سے اللہ الصمد جو ہے a being on whom all depend and who does not depend on any, یعنی ہم تو جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کر سکتے ہیں
اللہ تعالیٰ، اور کرتے ہیں ہم ڈیپینڈ اللہ تعالیٰ پر، ٹھیک ہے، لیکن اللہ وہ ہستی ہے جو کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتی ہے۔ اور اسی طرح سے جو لیجسلیٹو فنکشن آف دا قرآن، لیجسلیٹو فنکشن آف دا قرآن اگر ہم دیکھیں، دا قرآن ہیز انفلوئنسڈ دا کریشن اسلامک لیگل سسٹم ان دا فالوئنگ ویز۔ اب جو مطلب طریقہ کار ہیں کہ نمبر 1 کیا ہے، لیگل پرابلمس، دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیسڈ لیگل پرابلمس اینڈ سو ڈیڈ ہز کمپینینز اینڈ دا قرآن پرووائڈڈ گائیڈنس۔ قرآن نے ہمیشہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جو ہے نا جو رہنمائی کی ہے وہ قرآن نے کی ہے۔ اور سورۃ النساء کی ورس نمبر 80 کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہے کہ whoever obey prophet صلی اللہ علیہ وسلم indirectly obey اللہ، یعنی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ یعنی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کی ہے۔ تو نان لیگل ٹیکسٹ جو ہے surely they say usury is like sale, but God has made sale lawful and usury unlawful, and anything they ask thee concerning wine and gambling، یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب جو سود ہے یہ بھی ایک سیل کی، ایک تجارت کی مانند ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تو تجارت کو جو ہے وہ جائز قرار دیا ہے، قانونی قرار دیا ہے، لیکن جو سود ہے اس کو غیر قانونی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اور اسی طرح سے وہ اگر وہ جو ہے نا جی جوئے کے بارے میں یا وائن کے بارے میں، شراب کے بارے میں کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی جو ہے وہ حرام کر دیا اور شیطانی اعمال میں سے جو ہے نا وہ قرار دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ جناب ہمیں جو سود کے بارے میں اسی طرح سے قرآن پاک میں ہے کہ سود کا جو کاروبار کرتا ہے وہ اللہ کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرتا ہے، وہ جنگ کا اعلان کرتا ہے، اس میں چاہے وہ سود کے کاروبار میں جتنے لوگ بھی ملوث ہیں اور وہ جو نا ایون جو گواہان بھی ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ اب اللہ معاف کرے ہم اللہ سے جنگ کا اعلان کیے ہوئے جنگ کر رہے ہوں تو یہی وجہ ہے کہ پھر معاشرہ جو ہے وہ اس میں ترقی نہیں آتی اور لوگ خوشحال نہیں ہوتے۔ جب سود در سود بڑھتا جاتا ہے اور لوگ مقروض سے مقروض تر ہوتے رہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہو رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔